الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعد از حمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں اللہ جل مجدہ کا احسان عظیم ہے کہ اس ذات وحدہ لا شریک نے ہمیں اپنے پاک گھر میں بیٹھ کے حق کی باتیں سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل ہے ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے بنائے وَخَفَدَ اور پوتے بنائے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ستھری چیزوں سے روزی دی أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ تو کیا جھوٹی بات پر یقین لاتے ہیں
وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کے فضل سے منکر ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، خاندان، رشتہ داری، خون کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ خاندان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس پروردگار عالم جل وعلا نے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو تخلیق فرمایا، اور حضرت آدم سے حضرت اماں حوا جی کو پیدا فرمایا، اور پھر بالترتیب ان کی شادیاں اور ان کی اولادیں۔ میرا اللہ اگر یہ چاہتا، میرا اللہ اگر یہ چاہتا تو بہت سارے مرد بنا دیتا اور بہت ساری عورتیں بنا دیتا۔ اس سے کسی چیز کی کوئی مشکل نہیں تھی۔ جس طرح آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا وہ کر سکتا تھا، جس طرح حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا وہ پیدا کر سکتا تھا۔ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، بے مثل بھی ہے، بے مثال بھی ہے، قادر مطلق ہے۔ وہ جیسا چاہتا پیدا کر دیتا، وہ جو چاہتا ہو جاتا۔ بڑی قدرتوں کا مالک ہے، بڑا خوبصورت تخلیق کرنے کا اس کا انداز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیوی بنائی، اس کا میاں بنایا، میاں بیوی کا جوڑا ہوا، پھر ان کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوئی، کچھ لڑکیاں پیدا ہو گئیں، کچھ لڑکے پیدا ہو گئے، اور پھر اس رشتے میں تقدس قائم کرنے کے لیے یہ طے کر لیا گیا کہ ایک ماں باپ کی رضائی اولاد ہو یا نسبی اولاد ہو، یہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ نسبی حسبی اولاد آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ ایک بھائی کا لڑکا ہو، دوسرے بھائی کی لڑکی ہو، یہ آپس میں شادی کریں گے۔ ایک بھائی کی بیٹی ہو، دوسری بہن کا لڑکا ہو، یہ آپس میں شادی کریں گے۔ اسی طریقے سے جو رشتے حرام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے سپارے کے آخری رکوع میں ان کو بیان کر دیا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام رشتوں میں یہ تقسیم کر دیا، یہ رشتہ حلال، یہ رشتہ حرام۔ ماں کے ساتھ نکاح، پھوپھی کے ساتھ نکاح، خالہ کے ساتھ نکاح، اسی طریقے سے جن بہن کی بیٹی سے نکاح، بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو رشتے حرام تھے ان پہ حد فاصل قائم کر کے ان کو جدا کر دیا، فرما دیا دودھ پینے والے بھی یہی رشتے حرام ہیں اور حسب و نسب والے بھی یہی رشتے حرام ہیں، اس کے علاوہ باقی رشتے حلال ہیں، ان سے شادیاں کیا کرو۔ لیکن قربان جاؤں کس طریقے سے اور کس بہترین انداز میں میرے اللہ نے پورے خاندانی نظام کو بیان فرما دیا۔ سورہ نحل فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اگر بندہ سبحان اللہ کہہ دے قرآن سن کے تو اللہ اسے جزا دیتا ہے۔
ٹیک لگائیں، مطلب سب کچھ کریں، لیکن ذرا قرآن کی آواز کانوں میں پڑ جائے تو سبحان اللہ کی آواز نکل جانی چاہیے۔ فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بنائی ازواجن، عورتیں بن گئی عورتیں۔ پھر فرمایا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وخافدا، فرمایا پھر انہی عورتوں سے تمہارے لیے بنائے پوتے اور نواسے۔ نظام قدرت بنانے کے لیے، خاندان کے نظام کو متعارف کروانے کے لیے یہ چیزیں بنا دی۔ پھر فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، فرمایا رزق کے ڈر سے بچوں کو مارنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا جو رزق رکھا ہے پاکیزہ رزق، وہ بھی انہی سے رکھا ہے۔ ہمارے ہاں ایک مشہور ہے کہ رزق ہوتا ہے بیوی کے ماتھے سے، اولاد ہوتی ہے خاوند کے ماتھے سے، شوہر کے ماتھے سے۔ میں بڑا اس میں سوچتا اور سمجھتا تھا کہ یہ تقسیم ہمارے جس نے بھی کی، اب مجھے نہیں پتا کون کرتا رہا، کہاں بیٹھ کے کرتا رہا، لیکن یہ حقیقت ہے، وہ آتی ہے باہر سے، وہ اپنا رزق ساتھ لاتی ہے، وہ اپنا رزق ساتھ لاتی ہے، اور جو اولاد ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ باپ کے وساطت اور تعلق اور ذریعے سے انسان کو پیدا کرتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان کر دی، پہلے خاندان کا خوبصورت نظام، فرمایا تمہاری عورتیں، پھر تمہاری عورتوں سے نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، آگے اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، اور رزق بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے ذریعے سے پیدا فرما دیا ہے۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، کیا تم جھوٹی بات پر یقین لاتے ہو؟ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا تم کسی جھوٹی بات پہ ایمان لاتے ہو؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو۔ اب اس آیت کو یہاں پہ ختم کر کے ہم اس کو ریورس چلے جاتے ہیں، اس کو شروع سے جا کے دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے جو بیوی ہے، جنہیں واسطے ہے ہوتے آپ کو جن باقی بندہ چپ بھی بیٹھ رہا ہے تو استادوں کو پتہ ہی ہوتا پچھلے حال کے ڈر، ٹھیک ہے نا، جن کی نہیں ہے وہ بھی چلو خاموش رہتا ہے، جن کی فوت ہو گئی اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن اگر چنگا وقت تے گزرے ہی ہونا ہے نا، بھائی کوئی ایک آدھا وقت تے گزرے ہی ہونا ہے نا چنگا، باقی دے چھوڑ دے چلو بھائی۔ ہم اس کو آفا بنعمت اللہ ہم یکفرون، کیا تم نعمتوں کی کیا کرتے ہو ناشکری؟ پھر ہم چلے جاتے ہیں واللہ جعل لکم من ازواجکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہیں تمہاری بیویاں، بیویوں سے بنائے ہیں پوتے پوتیاں، بیویوں سے بنائے ہیں نواسے نواسیاں۔ تو اب یہ بتلا دیا گیا کہ یہ چیزیں ساری اللہ کی نعمت ہیں تمہارے لیے، یہ ساری چیزیں کیا ہے تمہارے لیے؟ نعمت ہے۔ اب آئیے حدیث مبارکہ سنیے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بہت پیاری، میں اکثر آپ کو یہ حدیث مبارکہ سناتا رہتا ہوں، لیکن آج ذرا اس کا عربی متن بھی تھوڑا سا ہم سماعت کر لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ الخلق فلما فرغ منهم قامت الرحم فقال ما قالت هذا مقام العائد بك من القطعية فقال أتردين أن تسأل عسل من غسلك وقت من قطعك قالت بلى يا ربي قال فذلك لك ثم قال أبو هريرة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم۔ کوئی بات نہیں نا، خیر سبحان اللہ، خیر ہے میرے دکڑا تجھے احسان چڑھنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندے نو سبحان اللہ اپنی چاہیے، کچھ آپ کو سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال خلق اللہ الخلق، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا، اللہ نے کسے بنایا؟ مخلوق کو بنایا۔ فلما فرغ منہ،
جب مخلوق بن چکی، جب مخلوق بن چکی، قامت الرحمہ، رحم کھڑا ہو گیا، رحم کھڑا ہو گیا. کئی مرتبہ آپ کو حدیث مبارکہ سنا چکا ہوں. رحم کھڑا ہو گیا. اب یہ رحم ہوتا کیا ہے؟ مادر رحم بھی آپ سمجھتے ہیں، قطع رحمی بھی آپ سمجھتے ہیں، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. یہ وہ مکان ہے جہاں پہ بچہ ٹھہرتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کو رحم کہتے ہیں. مادر رحم، رحم ماں کا رحم. یہ وہ محبت کا رشتہ ہے جو ایک خون والے کا دوسرے خون والے سے قدرت نے قائم کر دیا ہے. باپ کی اور بیٹے کی محبت، ماں کی اور بیٹے کی محبت، بھائی کی بھائی سے محبت، بہن کی بہن سے محبت، تمام دیگر قریبی رشتہ داروں کی، ننہال کی، دادہال کی، سسرال کی، یہ تمام محبتیں ایک رحم کے ارد گرد اکٹھی ہوتی ہیں. اس کو رحم کہتے ہیں. فقامت الرحم، جس طرح کلاس لگی ہو اور استاد بیٹھا ہو اور شاگرد بیٹھے ہو، کسی شاگرد نے کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے یا کھڑا ہو جاتا ہے. فقامت الرحم، رحم کھڑا ہو گیا. پھر کیا ہوا تو جناب پھر یہ ہوا کہ فقال ما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو ہے نا بارگاہ میں استغاثہ کرنے لگا، عرض گزار ہوا. کیا؟ قالت ھذا مقام العائد، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یعنی جب استغاثہ کرنے لگا تو عرض کیا، قال مقام العائد بک من القطعیہ، کہ اے میرے اللہ یہ مجھے توڑ دیں گے، قطع تعلق ہی کر دیں گے، میرا جو رشتہ ہے وہ ختم کر دیں گے، جو ایک دوسرے کی محبت تو نے پیدا کی ہے یہ توڑ دیں گے. اب سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. فقال الا تردین ان اصل من وصلک، تو اس گل تے راضی نہیں ہے کہ جڑا تیرے نال جڑے وہ تیرے نال نہ جڑے، وہ میرے نال جڑے. اے رحم، تو شکایت کر رہا ہے کہ یہ رشتے توڑ دیں گے، رشتے بھائی بہن سے اور بہن بھائی سے اور باپ ماں سے، اور یہ تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے، توڑ دیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، رحم توڑ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جواب، الا تردینا، تو اس گل سے راضی نہیں کہ جڑا بندہ تیرے نال جڑے وہ میرے نال ہی جڑے. اور پھر یہاں تک بس نہیں کی، فرمایا وقتا من قطعک، اور جو تجھ سے کٹے وہ مجھ سے کٹے. قالت بلا، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے کہا یا اللہ میں راضی. چس آ گئی نا، مزہ آ گیا نا. رحم آپس میں جو رشتے جوڑتے ہیں ان پہ اللہ راضی ہوتا ہے. میں اکثر اوقات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں، اور پھر آپ کی طرف سے بھی مجھے ایک جواب الجواب آتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے، میں عرض کرتا ہوں جو تم سے ٹوٹے تم ان سے جڑو، تم ان سے جڑو. یہ نبی پاک کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں ہے جو تم سے ٹوٹے تم جڑو. اور آپ کو پتہ ہے کیا جواب آتا ہے؟ ہم تو جڑتے ہیں وہ نہیں جڑتا، ہم تو جڑتے ہیں وہ نہیں جڑتا. تم جڑو، اللہ اسے بھی ایک دن جڑنے کی توفیق عطا کرے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اپنے رشتہ دار کے ساتھ تعلق توڑتا ہے حضرات، تو وہ تعلق آپس میں نہیں توڑتا، وہ تعلق رب کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا نا، اتنے دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا. کتنے دن سے؟ اور ہم تو امام کے ساتھ سالوں سال ناراض رہ کے پھر پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں. دھن جگرے ساڈے، ہاں کرتے ہیں ایسا، ہوتے بھی ناراض ہیں. اور ایسا نہیں کہ صرف میری غلطی ہو سکتی ہے، غلطی آپ کی بھی ہو سکتی ہے. شیطان ایک ایسی منحوس چیز کا نام ہے جو آپس میں جڑنے دیتا ہی نہیں. وہ اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، ہمیں بندہ ہونے کی حیثیت سے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی ڈیوٹی کرتے رہنا چاہیے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے پھر جو ہے نا یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ
فقال فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا کہ اے میرے رب عز و جل میں راضی ہو گیا اور بس میں تیرے ساتھ ایسے ہی ہوں جیسے تو اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ جو خاندان ہے، یہ تو تعلق داریاں ہیں، یہ جو رشتہ داریاں ہیں، آپ ذرا پیچھے چلے جائیے اور پیچھے ایک آپ کو صفا مروہ کی پہاڑی نظر آ رہی ہے۔ آپ اس صفا مروہ کی پہاڑی پہ گئے ہیں، آپ نے صفا پہ بھی گئے پھر مروہ پہ آئے، لیکن صفا اور مروہ کے درمیان ایک تھوڑا سا گیپ ہے نیچے، وہ اترائی سی ہے ہلکی سی۔ آپ وہاں پہنچے عمرے اور حج کے لیے تو وہاں آپ کو حکم ہوا یہاں تیز چلو، پھر چڑھائی آ گئی، پھر یہاں آہستہ چلو۔ آپ سوچ میں مجبور ہو گئے، یا اللہ یہ کیسی عبادت ہے، یہ کیسا طریقہ بندگی ہے۔ ہاں سمجھ آتا ہے، رکوع کیا سمجھ آ گیا، قیام کیا سمجھ آ گیا، سجدے میں گئے سمجھ آ گیا، یہ طریقہ بندگی ہے۔ ہم تیرے گھر کے قریب آئے، طواف کیا ہمیں سمجھ آ گیا، لیکن اللہ کی پناہ میں رہیں آپ بھی اور میں بھی، آج وہ دور آ گیا ہے کہ ایسے نہ ہنجار اور بے وقوف قسم کے لوگ اس سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ جملے میں میرے دل لرز گیا اور میرے کان کانپ اٹھے۔ وہ کہنے والا کہہ رہا تھا اچھا ہے لوگ کعبے کی دیوار، اب وہ مثال دے رہا تھا کہ کعبے کا غلاف چینج ہوتا ہے تو وہاں ان کے شترے جو ہیں وہ بوٹوں سمیت چڑھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے شکر ہے اس گھر پہ وہ بوٹوں سمیت چڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت پیدا نہ ہو۔ میں نے کہا خبیث الفطرت انسان، تو کیا جانے رب کے گھر کی عظمت کو۔ اللہ نے پوری کائنات میں مشرق میں رہنے والوں کو بھی اپنے رب کی طرف، اپنے گھر کی طرف منہ کرنے کا کہا، مغرب والوں کو بھی اپنے گھر کی طرف منہ کرنے کا کہا، شمال اور جنوب والوں کو بھی اپنے گھر کی طرف۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے گھر کی عظمت و عزت کا یہ مقام ہے کہ صرف بندہ اس کو دیکھتا رہے، اللہ 20 رحمتیں ہر وقت دیکھنے والوں پہ نازل کرتا رہے۔ ان سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے الو کے پٹھوں کو مت دیکھا کرو، ان کی باتوں کو مت سنا کرو۔ اللہ کا واسطہ ہے اپنے گھر کے قریب جو امام ہے، اپنے گھر کے قریب جو عالم دین ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹا کے دین کی صحیح رہنمائی حاصل کیا کرو، ورنہ آپ کو ایسا بے ادب، ایسا گستاخ بنا کے چھوڑیں گے کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ حضرات محترم، آپ کو کیا علم، آپ نے تو سنا تو آپ نے کہا یہ جو داڑھی بھی رکھی ہے اس نے، سر پہ امامہ بھی باندھا ہے، بڑا معتبر بن کے کتابوں اور قرآن کے دلائل بھی دے رہا ہے۔ حضرات قرآن اور کتابوں کے دلائل آپ کی مسجد میں، آپ کے گھر کے قریب بیٹھنے والے عالم بھی دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ان عالموں کی قدر نہیں کرتے۔ جب ہم اپنے ان عالموں کی قدر شروع کر دیں گے، کعبے کے ارد گرد کتنی رحمتیں ہر وقت برسی رہتی ہیں، بولیے؟ کتنا ٹائم رہ گیا جمعہ کا؟ نہ چھوڑو، سبحان اللہ رکھ رہے بھائی، اتنی ساری گیم ہے۔ 120 رحمتیں، کتنی؟ 120 رحمتیں اللہ آپ کو لے جائے، تقسیم کر دیا۔ اتنا طواف کرنے والوں کے لیے، اتنا اس کے گرد چکر لگا کے نفل اور جناب مقام ابراہیم تک کے لیے تقسیم کر دیا۔ 20 رحمتیں صرف دیکھنے والے کو ملتی رہتی ہیں۔ کتنی؟ 20 رحمتیں صرف دیکھنے والے کو، نہ تسبیح، نہ چلا، نہ وظیفہ، نہ عبادت، نہ بندگی تکے جا رہا ہے، رب اسے ہر لمحے 20 نیکیاں دیتا جا رہا ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، فرماتے ٹھیک ہے وہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کعبہ صرف وہی ہے، کعبہ صرف وہی ہے، وہاں ساری بندگیاں کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کونے میں بیٹھ کر اس کو دیکھتے بھی رہنا۔ تو حضرات محترم، وہاں کیا ہوا؟ ہم نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگا دی، پھر آہستہ جب ہم پوری اس کی فلاسفی پہ گئے تو وہاں ماں باپ کی محبت چھپی تھی۔
माँ बेटे की मोहब्बत छुपी थी, माँ बेटे का प्यार छुपा था। कायनात और धरती में हमें एक सबक दे दिया गया, ओ लोगों, अगर माँ बाप की, माँ और बेटे की मोहब्बत की जनाब तर्जुमानी और मुताबियत तो इताअत करनी है तो जाओ काबे में सफा और मरवा के दरमियान दौड़ने वाली उस माँ की ममता और मोहब्बत को अपना मुती और फर्माबरदार बना के इस्माइल को उसके पीछे लगा के माँ और बाप बेटे की मोहब्बत को अपना मुता और अपनी इत्तिबा बना लेना। आगे चलो, थोड़ा उससे पहले का वक्त गुजर गया। आप चले गए एक मकाम पे, वहां अल्लाह का हुक्म आया अपना पुत्र कुर्बान कर। बाप माँ और बेटे की मोहब्बत सही मानों में समझ सकते हो और समझना चाहते हो तो इस्माइल और इस्माइल की प्यारी अम्मी जान की मोहब्बत देख लो। इस्माइल और इस्माइल की अम्मी जान की मोहब्बत देख लो और फिर अब जरा चले जाओ पीछे, थोड़ा और पीछे चले जाओ। दौरे इब्राहिम आ गया, दौरे इब्राहिम आ गया। आग में डालने का बहाना बना लिया गया, आग में डाला गया, डालने के बाद फिर ये हुआ बचा लिया गया और बचने के बाद फिर अगला इम्तिहान लेने की तैयारी शुरू की गई। कहा ये बेटा भी पकड़, ये बेटा भी पकड़ और जनाब इसे मेरी राह में कुर्बान कर। तो मुझे तो कहीं झूठी रवायत भी नहीं मिलती कि हजरत इब्राहिम ने कहा और देता क्यों नहीं। मुझे तो कहीं नजर नहीं आता कि इब्राहिम ने कहा और दिया क्यों है। छुरी भी ली, रस्सी भी ली और पता है क्या, ये मैं अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, ये वैसे एक बात ध्यान में आ गई। आजकल के यूट्यूबर अगर उनके फॉलोअर होते तो जरूर पूछते, कोई बात कर लेते, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई बात नहीं की। बेटे से पूछा, कहा नहीं करो कुर्बान, इंशाअल्लाह साबिरीन, हमें सब्र वालों में से पाओगे, हमें सब्र वालों में से। अब मैं देखता हूं किसी पुत्र को कुर्बान करके देखो। बाप सारी जिंदगी रफ़ा-ए-यदैन के बगैर नमाज पढ़ता रहा, बेटे ने हाथ छाती पे सजा लिया। आया किसी के पास पूछने, आया किसी उस्ताद से रहनुमाई लेने, हजरात बेड़ा गर्क करके रख दिया है इन्होंने, अब हम तो कोशिश कर रहे हैं। मुझे बड़ा अरसा पहले कहते थे सारे दोस्त कि आप भी कोई ऐसा खैर का काम करें, अपनी उनमें थे कि छोड़ो जी हम कहाँ इन यूट्यूब के और इन बाकी चक्करों में पड़े। लेकिन हजरात जरूरत के साथ साथ चलना पड़ता है। अब हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उस्ताद हैं उनके, और वो कहते हैं जी फलां ने ये कहा है। पुत्र तेनू अपने प्यो ते एतबार नहीं, तेनू अपने बाबा जी ते एतबार नहीं, तेनू अपने उस्ताद ते एतबार नहीं। चौथे जिले में तू जाके बाप बनाया तूने, उसको जाके ढूंढ के उसका फॉलोअर बना तू। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, ये अजाब आने की एक सूरतों में एक सूरत है। बाप और बेटे की मोहब्बत देखनी हो तो इब्राहिम और इस्माइल की मोहब्बत देख लेना। माँ और बेटे की मोहब्बत, उसकी फॉलोअर और उसके खानदान में एक मयार देखना चाहते हो तो फिर इस्माइल और इस्माइल की माँ को देख लेना। और फिर सबसे बढ़ के, जो सारी माँओं से बढ़ के प्यार करने वाला रब्बुल आलमीन है, उसकी मोहब्बत देखनी हो तो हज के तमाम मनासिक को, अराकीन को देख लेना। तमाम मनासिक, माँ बेटे, बाप बेटे की मोहब्बत का नाम हज बना दिया है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता करे, क्योंकि वक्त कलील होता है।